میں ہوں کاشف منیر ایڈوکیٹ، ایک نئے کیس لا کے ساتھ۔ کیس لا ہے جی 2024 SCMR پیج ہے 1078۔ کیس لا ہے حق مہر کے بارے میں، اور حق مہر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پرومپٹ ڈاور اور ایک ڈیفرڈ ڈاور۔ جو موقع پر ادا کر دیا جاتا ہے وہ اس کو پرومپٹ ڈاور کہتے ہیں۔ حق مہر جو پیسوں کی شکل میں 5-10 ہزار 20 ہزار ادا کر دیا اس کو حق مہر معجل جو موقع پہ ادا ہو گئی۔ یہ کیس ہے ڈیفرڈ ڈاور کے بارے میں، جو کالم نمبر 17 میں ایک پراپرٹی کے بارے میں تحریر، ایک پلاٹ کے بارے میں جو خامن نے شادی کے موقع پر اپنی وائف کو دیا، جس میں یہ تھا کہ یہ جو حق مہر تحریر ہوا وہ کالم نمبر 16 میں تحریر کر دیا نکاح رجسٹرار میں۔ اب مدعا علیہ نے، خاوند نے یہ کوشش کی کہ اس کو وہ ثابت کرے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ حق مہر نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ اپنے جواب دعویٰ میں اس کی وضاحت نہ کر سکا، اور اس میں یہ ہوا کہ جواب دعویٰ میں اس نے یہ موقف لیا کہ یہ پلاٹ جو تھا وہ میں نے اس لیے خاتون کے نام تحریر کیا تھا کہ اس پر ایک گھر تعمیر کر کے دوں گا، جب تک ہماری شادی انٹیکٹ رہے گی تب تک خاتون جو ہے وہ اس گھر میں رہ سکتی ہے، اگر شادی ختم ہو گئی تو یہ گھر میری ملکیت ہوگی۔ لیکن نکاح نامہ میں کہیں پر بھی اس طرح کی شرط تحریر نہ تھی، صرف حق مہر بطور پلاٹ اور اس کی جائیداد کی تفصیل درج تھی، جس کی بنا پر سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے خاتون کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ پلی نہیں لی جا سکتی کہ حق مہر جو ہے وہ کالم نمبر 16 کی بجائے 17 میں تحریر ہو گیا ہے، تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ مدعا علیہ یا ہسبینڈ کو دیا جائے۔ خاتون کے حق میں اس کیس کا فیصلہ ہوا، اور خاتون جو ہے وہ اس پلاٹ کی مالک قرار پائی، کیونکہ مدعا علیہ نے دوران شادی اور شادی ختم ہونے کے بعد نکاح نامہ پہ اعتراض نہ کیا تھا کہ یہ نکاح نامہ پہ جو کنڈیشن ہے یہ بعد میں ایڈ کی گئی ہے یا یہ جعل سازی سے ایڈ کی گئی ہے، اس طرح کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ نہ ہی اس نے کہیں پہ نکاح نامہ کی درستگی کے لیے اس شرط کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے درمیان تحریر نہ ہوئی تھی تو DC صاحب کو اپلیکیشن گزاری یا کسی اور فارم پر اس نکاح نامہ کو چیلنج کیا۔ تو عدالت